خوشی ہے مصطفیٰ دی آمد دی، خوشی ہے سرکار دی آمد دی. ہمارے لیے ربیع الاول غم کا دن ہے، دکھ کا دن ہے، وفات مصطفیٰ کا دن ہے، 12 وفات کا دن ہے. اگر انہیں محبت ہے تو ہمیں بھی محبت ہے. اگر یہ خوش ہیں کہ ولادت ہے، ہم غم میں کہ مصطفیٰ کی وفات کا دن ہے. ساڑھے کل پوچھو اہل حدیثو تسی کیوں نہیں مناندے؟ ربیع الاول کی مناسبت سے اہل حدیث کی دعوت اور پیغام پہ غور کیجئے. ربی اکبر کی قسم ہے، ربیع الاول کو فوت ہوئے تھے یا نہیں، یا وفات کا دن بتلاؤ یا وفات کی تاریخ بتلاؤ. کب فوت ہوئے؟ جب 12 ہی کو فوت ہوئے. تو پھر اس دن خوشی کس بات کی، بھنگڑا کس بات کا، ناچ کس بات کی، ڈانس کس بات کا، یہ بھنگڑے سارے کس بات کے؟ سن لو، جس طرح تمہیں خوشی کے اظہار کا حق ہے، تم نے وفات رسول والے دن جناب خوشی کا ذکر کیا، وفات والے دن ولادت کا تذکرہ کیے، وفات والے دن تم نے جشن کے طور پر، خوشی کے طور پر. مجھے بتاؤ جس دن رسول اللہ دنیا سے گئے تھے صحابہ پہ غم میں تھے، کون تھا جو مدینے میں خوش تھا؟ پھر میں بڑا حیران ہوں جدوں نالے جشن منائی جاندے نے، نالے بازاراں دوڑی جاندے نے، نالے دلیلاں دتی جاندے نے. رب دسنا چاہندا ہے کہ جس دن نبی پاک دنیا تو جان، وہ خوشیاں تے لائٹاں تے روشنیاں نہیں کرینیاں. پابند کیجیے اپنی اولاد نو، سنت دا پابند کیجیے. تاریخ بتلائی اپنی اولاد نو. 12 وفات تھی، 12 میلاد نہیں تھی، 12 وفات تھی. اور میں بلا تاخیر دعوت خطاب دینا فخر سادات جرنیل اہل حدیث حضرت علامہ سید محمد صفدین شاہ صاحب نقوی کو لمبا چوڑا وعد نہیں، انشاءاللہ چند منٹاں دی گفتگو ہونی ہے، لیکن اپنی بیداری دا ثبوت دیو. اگر بیدار ہو کے بیٹھو گے کو 1.5 گھنٹہ بیان ہو جائے گا، ورنہ جلدی کا شاہ صاحب بیان ختم کر دیں گے. جاگ دیو ماشاءاللہ، ہاتھ چکو ہیں ماشاءاللہ جڑے ستے پہ ہیں، جاگ دیو. نعرہ تکبیر، جنی ہاتھ چوکے نعرہ تکبیر، حالے تک بھی نہیں بولے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. کتاب و سنت، اسلام، پاکستان، فخر سادات حضرت علامہ محمد صفدین شاہ صاحب نقوی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ذی وقار علماء کرام بزرگوار واجب العشق قابل احترام اسلامی روحانی ماحول میں پروگرام دی غرض و غائد خالص تنظیمی نوعیت دی ہے کہ محترم قاری محمود الحسن ساقی صاحب اپنے علماء احباب سمیت مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان دی شمولیت دے موقع تے اکٹ سی اجتماع سی پروگرام سی. اللہ تعالیٰ انہاں دا آنا قبول فرمائے اور بڑھ چڑھ کے مسلک منہج دی خدمت دی توفیق بخش. جی آیا نو میں باقی حضرت قاری احمد حسن ساجد صاحب نے فرمایا کہ کوئی تقریری پروگرام نہیں، تنظیمی ہے، تقریر نہ کرے. آج پھر انہوں نے تو انہوں ہی دس دیتا ہے مختصر جو ہوئے گا. انشاءاللہ اصل مفصل خطاب 12 ربیع الاول نو تاج کلونی ہو سی اور 13 نو انشاءاللہ 29 چک انشاءاللہ امی پر روڈ تے حضرت برادر مکرم رانا علی حسن خان صاحب انشاءاللہ انہاں کو تفصیلی پروگرام ہو سی.
جو جماعت انتہائی اہم اور ذمہ دار اور باوقار ساتھی نے اور نائب ناظم سیاسی امور پنجاب نے انشاءاللہ 13 ربیع الاول نو انہاں کول تفصیلی پروگرام ہوئے گا. سارے احباب تشریف لایا جے. جڑے اعلان کاری صاحب کر چھڑن یہ رہ گیا یہ میں کر چھڑے. ہن تسی اگر گرمی دی شدت محسوس کرتے ہو تھے بس چک رہی ہے کہ شروع کریے. چلو ایک تے گیا نا تسی نڑیا. ماہ ربیع الاول جاری جس دے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت بسعادت آپ 2 ربیع الاول کو پیدا ہوئے اور بعض مورخین نے فرمایا کہ 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. بعض نے فرمایا 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. بعض نے لکھا 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. بعض نے لکھا 17 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. پیر عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ نے لکھا کہ 10 محرم الحرام کو پیدا ہوئے. یہ مختلف تاریخہ نے جو نبی علیہ السلام دی ولادت دے بارے مشہور نے معروف نے کہ آپ ان تواریخ چوں ایک تاریخ چ پیدا ہو. لیکن اس بات تے اختلاف ہی رہا ہمیشہ کہ آپ کی ولادت کا مہینہ کیڑا سی اور جڑا ہے وہ تاریخ کیڑی سی. لیکن اس سے اتفاق رہا ہے ہمیشہ کہ آپ کی وفات پاک 12 ربیع الاول اور آپ کی ولادت اور وفات دے دن تے بھی اتفاق. تاریخ تے نہیں دن تے کہ آپ سوار کو ہی پیدا ہوئے اور سوار کو ہی آپ فوت ہوئے اور سوار کو ہی آپ نو اللہ نے نبوت بخشی. اتنا اختلاف کیوں ہے تاریخ ولادت؟ یہ بذات خود اس بات کی دلیل ہے کہ جس دن اختلاف ہوئے ادا مطلب ہے کہ اس دن نو اس رنگ پرانے دور زمانے منایا نہیں سی جانی. جس دن منایا جائے وہ دے اختلاف نہیں رہتا، وہ مشہور ہو جاتا ہے، معروف ہو جاتا ہے. جو عید الفطر کوئی اختلاف نہیں کہ وہ یکم شوال ہے. عید الاضحیٰ کوئی اختلاف نہیں کہ وہ 10 ذی الحج. اسی طرح اس اختلاف کیوں ہے تاریخ کے صحابہ کرام تابعین اعظام اس دن نو مناندے نہیں. آپ دی آمد دی تشریف آوری دی خوشی ہے، خوشی ہر لمحے، خوشی ہر دن، خوشی ہر گھڑی. لیکن عوام الناس یہ بات مشہور کر دیتی گئی ہے کہ آل الحدیث نو آپ دی آمد دی خوشی نہیں. تو میں عوام نو پوچھ رہا کرنا خوشی کیڑا کم ہے جیڑا تسا ساڑھے تو وعدو کیتا ہے جس تو سان پتہ لگے کہ توان تے خوشی ہے تے سان کوئی. دو بندے جو ہون ایک نو ہوئے خوشی تے دوجن نہ ہوئے تے تیسرے نے پتہ تے لگنا چاہیے نا اس نو خوشی ہے، اس خوشی دے وچ کم کیتا ہے، پتہ چلے آئے دی خوشی. اس نے کچھ نہیں کیتا لہذا انہوں کوئی خوشی نہیں. او کم وعدو کیڑا ہے جیڑا تسا کیتا ہے.
جہدے نال اسوں یہ محسوس کریے کہ تہان خوشی ہے تے سان نہیں خوشی نماز تو سبھی 5 پڑھنی ہیں 12 ربیع الاول نو تے اسا کنیاں پڑھنی ہیں بولو 5 ہی پڑھنی ہیں درود پاک اسا بھی پڑھنا ہے تے تسا بھی پڑھنا نماز بلکہ اسی تے بعض دفعہ درمیانے تشہد ہی درود پڑھ کے درود زیادہ کر دینا وہاں تو کم زیادہ کم کیڑا ہے جیڑا اسا نہیں کرنا تے تسا کرنا وہ اضافی کم دس دے ہو جس تو سانو پتا چلے کہ تو ہن بہت زیادہ خوشی زیادہ تو زیادہ کہو گے کہ لائٹنگ تسا نہیں کی وہاں تو کم یہی ہے نا کہ تسی لائٹنگ کرو گے ایسا نہیں کی حضور پیدا دن ہوئے یا رات نو آدھن با ولادت پاک دن ہوئی دسو با دن نو جے ولادت ہوئی ہے تے دن نو لیٹان دا فائدہ بولو دن تے سورج چڑھیا ہوتا ہے دن نو تو سمی نہیں جالیں یا یہ دا مطلب ہے جدوں حضور پیدا ہوئے اس وقت تو سمی روشنی نہیں کیتی کیونکہ وہ وقت دن دا ہی تے دن نے جلیٹا لان دا کوئی فائدہ جے لگیاں ہون تے پھر بھی کوئی فائدہ نہیں جے چل دیا ہون تے پھر بھی کوئی فائدہ نہیں تے جڑا الٹا ویند ہے وہ اشارہ کردہ ہے بھائی انہوں بند کر دیو کیونکہ دن چڑھے ہوئے جی تسی کہو رات نو تے ولادت ہی نہیں ولادت پاک تے دن نو ہوئی اور وعدو کام جیڑا تسا کیتا ہے وہ تجھ دسو انشاءاللہ جی تسا نہ دسیا تے میں تو 2 بجے دسنا ہے توجہ آج 2 بجے انشاءاللہ تسی بیٹھے ہو نا ماشاء پہلے تو میرا موڑ ایسی پا بس کر دیا ہون میرا موڑ ہے کہ بس نہ کرا تھوڑا کی خیال ہے ہاں جاگ دے رہے آگ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت دی خوشی ہے اور اس خوشی ویچ کہندے نے کہ اساں عید منائی میلاد النبی حضور کی پیدائش میلاد النبی دا معنی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش لفظات عید ہے عید میلاد النبی ایت حدیثی ذکر آئے گا میلاد النبی حضور کی پیدائش تے ہوئی لفظ عید میلاد النبی کے ساتھ جڑواں نہ قرآن چھے نہ ہی بولو شاباش نہ ہی حدیث ہون نوے اس دورے چھے نال لفظ ہے جشن عید میلاد النبی 4 لفظ ہو گئے جشن عید میلاد النبی 2 اے ہو گئے جشن عید لازمی کر لے جیتے اسلام ہویا دین ہویا شریعت ہویا تے یا لفظ جشن قرآن چوسی یا لفظ حدیث چوسی جشن لفظ دی آج تک میں کسی مولوی کو عربی بھی نہیں سنی نہ پوچھئے بھائی انہوں عربی کی آندن جشن کیونکہ جے اسلام جو سی تو عربی چونا بھی بولو عربی چونا بھی ضروری عربی اسلام اوشی تے اسلام اوشی نا اسلام سارے تا سارا کیڑی زبان نازل ہویا ہے عربی زبان لفظ جشن دی عربی کی ہے تو سب پوچھ رکھنی ہے بارن میں ہونا ہے تاج کلونی تو سمن آگے دسنا ہے بس اپنے محلے پنڈ بستی علاقے برادری اشتدار جڑے مولوی انہوں کو پوچھا با جشن دی عربی کی کیونکہ جڑی چیز اسلام جو نہیں ہوں دی بولو دا عربی جو نام لازمی بالے دا عربی جو نام کو نہیں ہوگا جشن دی عربی تسی انج بیٹھے ہو جے میں جشن دی عربی ہاں بولو شابہ جشن دی عربی چونکہ اسلام کوئی جدو اسی نماز شروع کرنے اللہ اکبر عربی ہے کہ اردو ہے عربی قرآن حدیث ہے نا سبحانک اللہم یا اللہ مباید بینی عربی چھے حدیث ہے نماز تو پہلے اسی پڑھنے خاص نیت کرنا ایک کیڑی زبان ہے یہ پنجابی اردو یہ عربی کیوں نہیں
بولو بولو شاباش. یہ عربی کیوں نہیں؟ عربی کیوں نہیں کہ عربی کوئی نہیں کیونکہ اسلام کوئی نہیں. جیڑی شے عربی نہ ہوئی نا سمجھائے بات اے اسلام کوئی. جی میں سمجھ نہیں آئی تے مسجد نو عربی کی آندہ شاباش شاباش. مسجد نو عربی کی آندہ مسجد یہ عربی ہے نا. یعنی یہ لفظ پنجابی بھی استعمال ہوندہ ہے، اردو بھی ہوندہ ہے تے عربی بھی ہوندہ ہے. عربی ویچ مسجد نو کی آندہ مسجد. امام برگاہ نو عربی کی آندہ. یہ عربی کوئی نہیں. کیوں نہیں؟ ہاں اگر اگلا لفظ تو سی بولو نا پرچہ تو آڑے تے ہوئے میرے اگے تو آڑے تے ہوئے. امام برگاہ عربی کوئی نہیں. یہ عربی کوئی نہیں. یہ عربی کیوں نہیں؟ اسلام میں ہوئے تے عربی ہو سی نا. کیوں؟ الیوم اکملت لکم دینکم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. پنجابی اندر نیت ہے، عربی اندر کوئی نہیں. چونکہ نیت زبان نال اسلام بولنا تو ہے. زبان نال الفاظ نال نیت ادا کرنا زبان نال اسلام کوئی نہیں. خاص نیت کرنا نماز پڑھنا واسطے اللہ تعالیٰ دے. عربی کیوں نہیں کیا کہ اسلام بولو اسلام دے اندر کوئی نہیں. لفظ جشن دی عربی کوئی نہیں کیونکہ اسلام بولو اسلام دے اندر اسلام اندر کوئی نہیں. امام برگاہ دی عربی کوئی نہیں کیونکہ 11ویں دی عربی کوئی نہیں کیونکہ طواف دی عربی ہے نا. کیونکہ اسلام دے اندر عمرہ اسلام دے اندر حج اسلام دے اندر صفا مروہ اسلام دے اندر ملتزم اسلام دے اندر رکن یمانی اسلام دے اندر حجر اسود اسلام دے اندر زمزم اسلام دے اندر. جیڑی شے جیڑی جگہ اسلام دے اندر ہوئے گی نا وہ دا نام قرآن ہوئے گا یا حدیث پاک اندر ہوئے گا عربی زبان دے اندر ہوئے گا. اور تو سب کچھ رکھنا ہے کہ زبانیت جڑی زبان اللہ ہوں دی دی عربی کیوں نہیں. ایک سوال. دوجہ سوال تو سے پوچھنا ہے کہ جشن دی عربی کی ہے کیوں نہیں عربی کے. پھر پوچھنا ہے 11ویں دی عربی کی ہے 11 دی عربی ہے پر 11ویں دی عربی کوئی نہیں. کیوں؟ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. آگے کی ساڑھے کو استاد ہے وہ فرماندو جدو خنزیر آگیا لوڑ کیڑی خنزیر تو بھی اگلی شے جو ہے وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ. غیر اللہ دی نظر و نیاز حرام میں 11ویں کیوں حرام میں کہ عربی کوئی نہیں. جی عربی ہوئے آتے اسلام دے اندر ہوئے آ کیونکہ دین مکمل ہو چکا ہے. میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک تے جے کہو گے چلو جشن نہیں تے عید میلاد النبی میں کہ عید دا لفظ میلاد النبی دے نال جڑواں حدیث دے دکھاز یہ ہوئے گا ذکر میلاد النبی کہ نبی پاکی ولادت کا ذکر لیکن نال لفظ عید موجود کچھ بولو لفظ موجود نہیں کیونکہ میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانہ پاک اندر زمانہ نبوت اسلام دے اندر ایک عید سی عید الفطر اور دوسری عید الاضحیٰ. دو عیدان دا پہ تصور اسلام دے اندر ہے اور احکام بھی نے دے مسائل بھی نے دے احکام و مسائل نے کس طرح نے عید الفطر کے وہ منانی ہے پورا اسلام دے اندر. فرمایا فجر لے اٹھو نماز پڑھو نماز پڑھن تو بعد فرمایا غسل کرو غسل کرن تو بعد کپڑے نوے صاف ستھرے پاؤ خوشبو لاؤ تے کوئی چیز مٹھی کھاؤ چونکہ عید الفطر. محبوب نے بھی دسیا ہے بس سویرے اٹھ کے نہا کے دھو کے کپڑے پا کے تے عید پڑھن تو پہلے جان تو پہلے کوئی چیز کھانی ہے اور مٹھی کھانی.
عید دا طریقہ دسیا نا محبوب جی میٹھی کھی چیز کھان تو بعد پھر فرمایا پھر اپنے گھر چو نکلو تکبیرات پڑھ دیا جاونا ہے تے یا رسول اللہ جانا کیڑے پاس ہے گھنٹہ گھر فرمایا نہیں عیدگاہ اندر عیدگاہ جاؤ تے یا رسول اللہ رات کی کہنا ہے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر وعجل اللہ اکبر وللہ الحمد فرما تکبیرات کہندے جاؤ تکبیرات کہندے جاؤ تے جاؤ عیدگاہ اندر مرد بھی جان عورتاں جان بچے جان بوڑھے جان سارے جان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے کچھ عورتاں اس ان ایام اندر چلیا جان جن ایام دے اندر عورت نماز نہیں پڑھ دی انہاں واسطے حکم کی یا رسول اللہ عید تے آونی ہے پھر اگلے سال تے انہاں دے تے بیماری فطری بیماری ہے تے چند دن رہے گی تے او تے عید تو محروم دعا تو محروم بڑی خیر تو محروم فرمایا او ٹر جاوے عید دی نماز نہ پڑھے الگ روے لیکن خطبہ بھی سنے مسلمانہ دی دعائے شامل بھی ہوئے حتیٰ کہ آپ نے فرمایا او دیکھول اپنے آپ نو پردے اندر جائے لپٹ کے جائے پردے اندر جائے اگر اپنے کول چادر نہ ہوئے تو کسے سہیلی کولو چادر منگ لوے یا ایک چادر اندر دو عورتاں لپٹ جان چھپ جان اور جان عید کی نماز جے پڑھنی ہے نماز پاک صاحب نے نماز پڑھنی تھی نماز تو الگ رہن پھر امام دا خطبہ سننا دعا دے اندر شامل ہو جان محبوب جی عیدگاہ اندر جا کے کی کرنا ہے ورما جان دے وقت ہوئے اجے امام نہ آئے ہوئے ٹائم ہوئے تے کوئی 4-5-7 جو اللہ توفیق عطا فرمائے کوئی چند رکعت پڑھنی ہے جان نفل فرمایا نہیں نوافل نہیں پڑھنے نماز اتھے نہیں پڑھنی عیدگاہ اندر کی کہنے تکبیرات کہندے رہنا ہے تے بیٹھے رہنا انتظار کرنا ہے جو امام آئے گا او خطبہ جناب آندے ہیں 2 رکعت نماز عید الفطر پڑھائے گا پہلی رکعت دے اندر 7 تکبیرات زید کہے گا ہر تکبیر دے اندر افل یدین ہوئے گا ہاتھاں نو بن لو گے پھر سورت آگے امام پڑھے گا سورت الفاتحہ تو بعد آمین تو بعد سورت العالی پڑھے گا تو یہ سنو ہوں گے پھر دوسری رکعت اندر امام اٹھ دیا نال 5 تکبیرات زائد کہے گا پھر دوسری رکعت ادا کریں گا 2 رکعت ادا کرن تو بعد امام خطبہ دے گا خطبے دوئے اندر امام دعا کرے گا سارے مومن مرد عورتاں دعائے شامل ہو جان پھر واپس تکبیرات پڑھ دے ہوئے آن جڑے راہ آئے نے اس راہ نان راہ بدل کے آن محبوب نے ایک ادا اور گل دسی 2-2.5 مہینے گزرے تھے عید الاضحیٰ آگئی یا رسول اللہ آج کی کرنا ہے فرما جی میں پچھلے عید نو غسل کی تازی غسل کرو اچھے کپڑے پا خوشبو لگاؤ یا رسول اللہ کھانا کیے فرمایا آج کچھ نہیں کھانا بغیر کھاتے ہو جانا ہے عید الاضحیٰ دی نماز انجے پڑھ لیے جب عید الفطر پڑھئیے نماز پڑھ کے وہ راستہ بدل کے واپس آؤ گے قربانی دا گوشت جناب قربانی کے ذبح کرو گے او دا گوشت تیار کرو گے جی اللہ توفیق دے وے تے او دی کلیجی سب تو پہلے کڑ کے کھا لو محبوب نے ایک عید منان دا طریقہ دسی ہون آگئی سب تو بڑی عید ہزاروں عیدیں تجھ پہ قربان ہے ربیع الاول ہے ہزاروں عیدیں تجھ پہ قربان ہے ربیع الاول سوائے ابلیس کے سبھی جہاں میں خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیس کے ہزاروں غم تجھ پہ گئے ہزاروں غم تجھ پہ قربان اے 12 ربیع الاول ابلیس میں مشرکین سب جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں توجہ فرمائی ہزاروں عیدیں تو جناب قربان ربیع الاول دی عید میلاد النبی تے قربان اچھا حضرت جی یہ عید جنی عید بھی ہے جشن بھی ہے تے بڑے خوشی دا دن ہے ساریاں عیدیں عید صدقے لبیان عید الفطر بھی عید صدقے لبی عید الاضحیٰ بھی عید صدقے لپی ہے میں کہا بلکل ٹھیک ہے من لیا 2-4 منڈی من لیا ہے آج عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی آگیا کرنا کیے احکامات بیان فرمائے شروع کیجئے احکامات کی کرنا
ਜਿਵੇਂ ਈਦ ਉਲ ਫਿਤਰ ਤੇ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤੇ ਈਦ ਉਲ ਅਜ਼ਹਾ ਵੀ ਛੋਟੀ, ਉਹਦੇ ਅਕਾਮਾਤ ਤੇ ਹਦੀਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਅਕਾਮਾਤ ਤੇ ਹੋ ਸਨ। ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ, ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਦੀਸ ਹੈ ਜਾਣੇ, ਹਦੀਸ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ। ईद मान ली, ईद जश्न मान लिया, ईद मान ली, ये है ईद भी है, जश्न भी है, खुशी भी है, मनानी भी है। मनाने का तरीका हदीस से कैसे कैसे, जिवें ईद उल फितर ईद उल अज़हा की नमाज है, घर से निकलना है, गुसल है, दसो की करना है। हजरत जी सवेरे गुसल करना है या नहीं, कहने लगे कर लो तां भी ठीक, जे ना करो तो को नहीं दसे कर। मैं क्या फिर खुशबू लानी है या नहीं, जाने ला लो तां भी ठीक, ना लाओ तां भी ठीक है, कपड़े पुराने पा लो तां भी ठीक है, जे नवें लप जानते तां भी ठीक है। मैं क्या फिर करना की, जाने फिर इंज करना है, फिर मसीते वाले पता कन रखना, मौलवी ऐलान करे सी तुहानूं बोला सी। मैं क्या फिर जाने फिर टुर पैना, मैं जो मौलवी आके कहने बजे मौलवी इकट्ठे हो जाएंगे, फिर टुर पैना। मैं क्या फिर किते जाना, फिर जाने इंज करना है, तुसां साइकिल जो होवे ते ठीक है, ते मैं क्या जो साइकिल ना हो जाने मोटरसाइकिल, मैं क्या जे मोटरसाइकिल जाने हाँ मोटरसाइकिल होवे तो सोने तो सुहाग है। मैं कि उन्होंने की करना है, जाने ओदा सलंसर करना। मैं कि क्यों जाने हजूर पैदा होए तो सानू खुशी है, सारा दा सलंसर काट दो। मैं कि सलंसर दा की फायदा होगा, जाने जिथों जिथों लंघेगा पता लगेगा भाई ना दा नबी पैदा हो। बेहयाओ रसूलुल्लाह दी विलादत वाले दिन वो काम कर रहे हो जिसके बारे में नस है कि रसूलुल्लाह बाजारों में शोर नहीं करते थे, और सानू आंदे हो गुस्ताख ने ते इन्हां नूं खुशी है कोई नहीं। खुशी मनाने दा ये तरीका जिहड़ा अगस्त दे महीने सलंसर कट के फिरदा होवे ते नौजवान होवे ते वन व्हीलिंग कर रहे होवे ते उन्होंने आंदे होए जिहड़ा नौजवान सलंसर कट के ते वन व्हीलिंग कर रहे होवे अगस्त के महीने ते उन्होंने जिहड़ा बंदा शर्म वाला हया वाला इज्जत वाला खैरत वाला बंदा वेख के ते आंदा भाई ये जिहड़ा जवान है ना, हुण दसो की अच्छा ए हुण वेख लो ते 12 रबीउल अव्वल नूं नबी अलैहिस्सलाम दी विलादत बाद सादत दी खुशी अंदर। मैं कहा जे मोटरसाइकिल ना होवे ते जाने चिंची ते चढ़ जाओ, जे चिंची ना होवे ते रक्षा ते लप जा रक्षे ते चढ़ जाओ, रक्षा ना होवे ट्राली ते चढ़ जाओ, ट्राली ना होवे ते मैं अगर ट्रैक्टर ते चढ़ जाओ, ट्रैक्टर ना होवे ते कहना रेड़ी ते चढ़ जाओ, रेड़ी ते ना होवे ट्रक ते चढ़ जाओ, ट्रक ते नहीं ते बस ते चढ़ जाओ, शाहजोर ते चढ़ जाओ, किसी गड्डी ते चढ़ जाओ। मैं कहा जाना किते जाने, ये भी सन को नहीं पता किते जाना है, ईदगाह जाना है जाने नहीं, मैं कहा मसीते जाना है नहीं, मैं कहा जाना जने घरों निकल पैना टुर पैना। मैं क्या टुरना किते जाने टुर पैना। मैं क्या किते टुरना है जाने सानू भी कोई नहीं पता किते टुरना है, मौलवी नहीं पता वेंदे रहने शाम तक वो पिछे लगे रहना, वो अगे अगे ये जन सन खुशी। मैं क्या वाधू कम यही कीता ने ना जो तुसा कीता है, वाधू कम साढ़े तो यही होया है। नमाज असं भी पढ़ी है ते जुमा असं भी पढ़िया, दरूद पाक असं भी पढ़िया, हजूर दी विलादत दी खुशी सन भी हुई है, हया सन भी मिले, हजूर कोलों इज्जत मिली है, हजूर दे सुन्नत दी इत्तिबा अंदर इत्तिबा भी हुई है, हया भी होया है, गैरत भी हुई है, इज्जत भी हुई है, शर्म भी कीता है, हया भी कीता है, हजूर दी की सुन्नत तो फायदा भी उठाया, सुन्नत को अपने वजूद के उत्ते नाफिज भी कीता है। मैं दसो केड़ा काम है जिहड़ा तुस साडे तो वाधू कीता है जाने, तुसीं बाजार को नहीं आए। मैं हुण जाओ किते जाना है, बस तुस इंज करो बा इत्थों निकलना है ना इस्माइल वेली, हाँ इस्माइल वेली तो निकलना है तो यह जोड़ा है ना सेम ये टुर पैना। मैं क्या फिर टुरदा रहना जाना, अगे सरगोदा रोड से चढ़ जाना, मैं क्या फिर मोटरवे नूं जाना या इधर जाना ही एंज अलैड अस्पताल मुड़ जाओ। मैं अस्पताल चौक पहुँच जाने हुण तुसीं इंज करो जेल रोड से टुर जाओ। मैं अल्लाह करे दरवाज़ा खोलो ते अंदर जाओ तो फिर तुहाडी अख खराब होवे क्यों खैर तो फिर तुसी मैं के इलाज वास्ते तुहानू अजकल फैसलाबाद शिफा अस्पताल बनया तुहानू तो दाखिल कराइए। मैं के जेल रोड से टुरदा जाना, मैं के फिर अगे नाडल रोड आ जाएगा, फिर उससे टुर पैना, कोई इशारा होएगा तो खब्बे टुर पैना, कोई फिर मैं क्या जन फिर घंटा घर आ जाएगा। मैं फिर जन घंटा घर जो जंग बाजार है वो अंदर दाखिल हो जाना जंग बाजार। मैं क्या जंग बाजार तो फिर जाना फिर भवाना बाजार, मैं क्या भवाने तो बाजार जाना फिर मिटकुमरी बाजार, मैं क्या मिटकुमरी तो बाहर जाना फिर रेल बाजार, मैं रेल तो बाजार जन कचारी बाजार में चनियोट बाजार जन अमीपुर बाजार जन फिर जंग बाजार। मैं क्या फिर जाना कि जन फिर जंग बाजार निकलना भी जंग चो बढ़ना
اتھوں ٹرنا ہے تے اتھوں نکلنا ہے، پھر ادھروں جنگ بازار، پھر ادھروں مڑ کے پھر جنگ بازار، جنگوں بازاروں پھر باہر نکل کے پھر جنگ بازار، تے میں کہا جانا کیڑے پسنے سن کوئی نہیں پتا، پھر زور بھی گئی اثر بھی گئی، پھر واپس ٹر پینا ہے، میں کہا واپس کدے جانا ہے، جانا جدروں آئے سان اسماعیل وے، پھر واپس ٹر پینا ہے، جانے سان تے خوشی ہے ظہور دینا خوشی کوئی نہیں، توف ہے تمہاری اس خوشی پر، افسوس ہے تمہاری اس خوشی پر، انداز تمہارا اس خوشی کا، یہ انداز اسلام میں نہیں، دین میں سارا دن تم بازاروں میں پھرتے رہے چلتے رہے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، تے ہن میرا دل کردا ہے میں قرآن تو سناواں، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ جڑا او کام کرے جڑا مومنہ نہ کیتا ہوئے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ قرآن کیا نا جڑا بندہ او کام کرے جڑا صحابہ نے نہ کیتا ہوئے، جڑا کام صحابہ نے نہ کیتا ہوئے جڑا او کرے اللہ جی انہوں کی کر دے ہو، فرما نولی ما تولا، یہ مانا کی اسماعیل ویلی تو ٹردہ ہے ٹردہ رہندہ ہے ٹردہ، نولی ما تولا، وہ جدر ٹردہ جاندہ ہے اسی ٹوری جانے ہیں، جدر پھر دے اسی انہوں پھیر دینے ہیں، پھرتا رہے گا پھر آئے گا کہ دے وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ سن لیجئے اہل حدیث دا ایک کوئی تقام ہے، خوشی ہے مصطفیٰ دی آمد دی، خوشی ہے سرکار دی آمد دی، لیکن خوشی ہوئے جڑی کتاب و سنت دے تابع، خوشی دے اندر نماز تے عید الفطر ہے، خوشی والے دن جمعہ دی نماز تے ہے، خوشی والے دن جناب عید الاضحیٰ دی نماز ہے، اسلام اندر خوشی اندر دوڑنا، خوشی اندر بھجنا نسنا جناب چلنا پھرنا بازاراں چو ہو کے واپس آ جانا تے کہنا اسا قرآن تے عمل کیتا ہے، یہ خوشی اسلام دے اندر نہیں، یہ انداز اسلام دے اندر نہیں، بچہ پیدا ہوندہ ہے اسلام دے اندر تے ستمے دن عقیقہ ہوندہ ہے اسلام دے اندر، دعوت اسلام دے اندر، عقیقہ اسلام دے اندر، بالانو مڈوا کے جھڑنو لوا کے تے انہوں چاندی دے تو جناب چاندی نہ تول کے تے زعفران دے نال سردہ لیپ کیتا جائے تے چاندی نو صدقہ کر دیتا جائے، عقیقہ کر دیتا جائے، بچے والوں 2 جانور ذبح کر دیتے جان، یہ خوشی اسلام دی، یہ خوشی انداز اسلام نا جڑا اس راہ نو چھوڑ دینا ہے۔ اللہ فرماندا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ سید صفدین شاہ صاحب نقوی وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ میں ہون پتہ لگا میرے پیچھے روضۃ الخباب پورا پیچھے ماشاءاللہ بیٹھا ہے، حضرت قاری احمد حسن ساجد صاحب سن کئی دنوں دی بھوک لگی ہے، دعا کرو اللہ سانوی روٹی کھوا دے، اللہ سانوی کو ولیمہ کھوا دے، دعا کرو آمین اچھی کہو ماشاءاللہ۔ نولی آج نہیں یہ بات وہ سمجھ گیا نہیں جنہاں سمجھنا ہے، باقی ہر بندے سمجھ تو بالا گا۔ نسل و نسلہی جہنم و نسلہی جہنم وساعت مسیرا۔ سنیے جڑا سنت راہ چھوڑ دیندہ ہے ہلاک ہون تباہ و بربادی راہ تے چل پیندہ ہے۔ قرآن دا دوسرا مقام فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب عليم۔
اللہ فرمائے ڈر جانا چاہیے انہاں لوگاں نو جڑے میرے نبی دے امر تے سنت دی مخالفت کردے نے کہ دنیا فتنہ دا شکار نہ ہو جان. سب تو بڑا فتنہ بدعت ہوندی ہے تے سب تو بڑا فتنہ شرک ہونا ہے. اللہ دی رحمت ہے کہ سنو اللہ نے شرک تو بھی محفوظ فرمایا ہے, رب نے بدعت تو بھی محفوظ فرما کے کیا تاکید ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. پھر میں بڑا حیران ہوں جدوں نالے جشن منائی جاندے نے, نالے بازاراں دوڑی جاندے نے, نالے دلیلاں دتی جاندے نے. حضرت ساڑھے کول دلیل موجود ہے. میں کہا کس دے اندر دلیل ہے جانے قرآن اندر حدیث اندر سن لو, ہمارا عقیدہ سن لو, ہمارا عقیدہ سن لو, ہماری دعوت سن لو, ہمارا پیغام سن لو. ربیع الاول کی مناسبت سے اہل حدیث کی دعوت اور پیغام پہ غور کیجئے. رب اکبر کی قسم ہے تم قرآن پاک سے یہ کہو کہ آیات سے, قرآن کی آیات سے جناب جشن عید میلاد النبی ثابت ہے. اگر تم کہو کہ حدیث سے جشن یہ ثابت ہے تو پھر میرا سوال ہے اگر قرآن سے ثابت ہوتا تو سب سے پہلے صدیق کرتے, سب سے پہلے سیدنا عمر عثمان و علی کرتے. اگر یہ حدیث میں عمل ہوتا تو صحابہ کرام کرتے. یہ کتنی بڑی جسارت ہے, کہتے ہو صحابہ نے کیا تو نہیں لیکن قرآن میں ہے, صحابہ نے کیا تو نہیں لیکن حدیث سے ثابت ہے. میں پوچھتا ہوں وہ قرآن کی آیت جس سے آج جشن ثابت ہو رہا ہے وہ آیت صدیق نے کیوں نہ سمجھی, وہ آیت سیدنا عمر کے سمجھ میں کیوں نہ آئی؟ میرا دعویٰ ہے قرآن کی ساری آیات صحابہ سمجھ بھی گئے اور امت کو سمجھا بھی گئے. اگر صحابہ نے آیات کو نہ سمجھا ہوتا تو قرآن یہ نہ کہتا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ایمان ایسے لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے. اگر پیغمبر کے صحابہ نے حدیث کو نہ سمجھا ہوتا تو پیغمبر یہ نہ فرماتے کہ جب میری امت کے 73 فرقے بن جائیں گے, 72 جہنم میں جائیں گے, ایک گروہ جنت میں جائے گا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں, ما انا علیہ اليوم واصحابی, جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں. جو اس پر عقیدے پہ ہوگا وہ حق پر ہوگا. پھر ہماری دعوت کو سن لیجئے. تمہیں اپنے منہج اور اپنے بدعات و خرافات مبارک ہوں, تم جو چاہو کرو, ہمارا کوئی اس پارے زور تو نہیں ہے. لیکن اہل حدیثو تمہار پر اللہ کی رحمت ہے, تم پر اللہ کا فضل ہے کہ تم قرآن پر قائم ہو, سنت پر قائم ہو, حدیث پر قائم ہو, صحابہ کے منہج پر قائم ہو, صحابہ کے عقیدے پر قائم ہو, صحابہ کے طریق پر قائم ہو, اس حق کے گروہ کے ساتھ چمٹے ہوئے ہو. یہ اس تسبیح کے تم دانے ہو جس کے امام محمد مصطفیٰ ہیں, اس جماعت سے جڑے ہوئے ہو جو صحابہ کرام کی جن طائفہ منصور ہے. ما انا علیہ وصحابی. ہم یہ خوشی کا انداز کیوں نہیں اپناتے؟ اس لیے کہ صدیق کو عمر عثمان و علی نے یہ انداز نہیں اپنایا. اور اگلی بات سن لو, جو بات قرآن میں ہے اور حدیث میں ہے صحابہ نے نہ کیا ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا. سارے قرآن کی مراد کو سمجھا تو رسول اللہ نے سمجھایا تو صحابہ کرام کو, اور قرآن مصطفیٰ نے کہہ دیا تھا کہ جب میری امت کے اندر فتنے برپا ہوں گے اس وقت حق والا وہ ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ, میری سنت اور میرے صحابہ کی سنت پہ قائم رہنا. ہمیں تمہیں مبارک ہو. تم سینے پہ ہاتھ مار کے کہہ سکتے ہو ہمارا ایک عمل وہی ہے جو آج سے 1400 سال پہلے اللہ نے مصطفیٰ کے سینے پہ اتارا تھا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
یہ بات کہنے والوں اہل حدیث نو خوشی کو نہیں، میں کہا تو خوشی ہے جانے اسی تے جشن منانے ہیں، میں کہا جشن دی دلیل کیے، کہنے لگے ساڑھے کل دلیل ہے، میں کہا دلیل کیے جانے ابو لہب نے رسول اللہ دی ولادت دی خوشی اندر اپنی لونڈی آزاد کی تیسی، نبی پاک پیدا ہوئے تے ابو لہب اپنا چچا سی، اس دی لونڈی آئی، یہ دا نام صوبیہ سی، بعد قرات صوبیہ بعد صوبیہ، وہ خوشی خوشی گئی، ابو لہب نو کہنے لگی توڑا بھائی عبداللہ جو فوت ہو چکا ہے او دے ہاں بیٹھا پیدا ہویا ہے، انہوں چڑی خوشی انہیں کہا جاتوں آزاد ہے، جڑے انہیں کہا توں آزاد ہے، ایس انگلی نال جاتوں آزاد ہے، میں کہا پھر جڑے انہیں جشن منایا حضور دی ولادت دی خوشی اندر، میں کہا پھر انہیں کی کیتا انہیں جلوس کڑیا جڑے نے، میں کہا انہیں جنڈیاں لائی ہیں جڑے نہیں، میں کہا انہیں لیٹنگ کی تیئے جڑے نہیں، میں کہا انہیں کیتا کیے جڑے انہیں لونڈی آزاد کی تیئے سنگلی نہ جا تو آزاد ہیں، میں کہا پھر جڑے انہیں خوشی کی تیئے تے میں کہا پھر انہیں اگلے سال پھر لونڈی آزاد کی تیئے جڑے نہیں، میں کہا اس تو اگلے سال جڑے نہیں، میں کہا اس تو اگلے سال جڑے نہیں، میں کہتے فطری خوشی ہے کہ جس ویلے اگر روایت نو من لیا جائے تسلیم کر لے، فطری خوشی ہے آج بھی کسے بچے عورت ہاں بچہ پیدا ہوئے تے وہ اپنا کوئی برادری دا بندہ یا کوئی جناب پیغام دین والا اپنے پیکیاں والا اپنے پچھا پیغام دیتا جاندہ ہے کہ اللہ نے بیٹا تھا فرماؤ خوش ہو کے جڑا پیغام لے کے جاندہ ہے، یا انہوں کو مٹھی چیز کھوا دیندے یا انہوں کو کپڑے لے کے دیندے یا انہوں کی خدمت کر دیندے ہیں، یہ تے فطری خوشی ہے۔ اگلے سال پھر ابو لہب نے خوشی کیتی ہے جانے انہیں تے پھر نہیں کیتی تے میں کہا پھر جانے انہیں کیتی تے پھر اسی کیوں نہ کریے جب انہیں کیتی میں کہنے لگا جی انہیں کیتی، میں کہا پھر کتے گیا جانے گیا تے جانا میں جنہیں پہلے کیتی ہے جنہیں سب تو پہلے کیتی ہے وہ کتے گیا بولو بولو شاباش، جنہیں پہلے کیتی ہے وہ کتے گیا جنہیں بعد جنہیں سب تو پہلے کیتی ہے ابو لہب بولو کتے گیا اچھی بولو کتے گیا جہنم دے اندر گیا جنہیں وہ خواب چایا تھا ابو لہب نو کسے پوچھیا اے ابو لہب سنا تو کی حالت ہے تیری ہونے کیا میں جدو دا مریا میں ادو دا جہنم دے اندر لیکن سوار اللہ دیاڑے میرے ہوتے تھوڑی نرمی ہو جاندی ہے کہ تو سوار دا دینا دا میں ہیمہ جہنم دے اندر لیکن اے انگلی میں اپنے مویج پانا ہے تو دو داندہ پانی آندہ ہے کیوں کہ رسول اللہ دی ولادت دی خوشی اندر میں لونڈی آزاد کیتی ہے اس انگلی نال جہاں تو آزاد ہے میں جن جی انہوں میں کیا سی جا آزاد تے ہون او جہنم دے اندر پانی پیندہ ہے میں کیا ابو لہب تو وڈا گستاخ کوئی اللہ دی زمین تے ہوئے دا نام دسو ابو لہب تو وڈا گستاخ جی ہوئے جہنم اندر تے پانی پیوے تے دا مطلب ہے پھر وڈے گستاخ نو جہنم میں جی پانی لبن دیا ہے قرآن کی آندہ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا کافر نو جہنم دے اندر پانی ٹھنڈا چکر نو دا سیکا بھی نہیں آندہ قرآن دی نص دے خلاف ہے خواب نبی دا اجت ہوندہ ہے غیر نبی دا خواب اجت نہیں ہوندہ ابو لہب خواب اندر آیا وہ خود کافر ہے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ نو ایک خواب آیا ہے تے انہا ابو لہب نو ویک ابو لہب کافر ہے تے جدو عباس نو خواب آیا ادو سینا عباس بھی اجے مسلمان نہیں سنتے غیر نبی دا خواب حجت نہیں دین نہیں شریعت نہیں پھر انہیں جلوس نہیں کڑیا انہیں لونڈی آزاد کی تھی حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ فرما کرتے سن ان لونڈیاں تے ہیں کو نہیں جنہوں او دا طریقہ سمجھ کے آزاد کر دیتا جائے ان پھر یہ کہ کارج کون ہے لونڈیاں تے ہیں کو نہیں ہون کی ہے ہون جاؤ تے جا کے خوشی اندر آزاد کر دے آزاد کرن تو بعد پھر ساڑھے کو لایا جائے پھر واپس لے آماں پھر ساڑھے کو لایا جائے کہ آج اس آزاد کیتا ہے ترے وری آزاد کیتا ہے آزاد ہوئی ہے یا نہیں ہے پھر کما یہ تین نہیں ہوئی یا ایک کوئی ہو اللہ دے بندوں ابو لہب نو خواب دے اندر خوابو دا حجت کے میں بنا رہا کافر دا خواب ہے گستاخ دا خواب ہے کہنے لگے انہوں انگلی دے بچوں پانی آندہ ہے میں کہ رب نو پتا تھی 15ویں صدی آنی ہے تے مولوی آنا ہے تے مولوی آنی انگلی چو پانی کرنا ہے کہ رب نے بھی قرآن اندر کیسا فرمایا تبت یدا پڑھو پڑھو شابہ تبت یدا دا مانا دا انگلیاں تبت یدا بھی لہب و تب دوئیں ہاتھ تباہ ہو جان برباد ہو جان رب نو پتا سی مولوی تو پانی کرنا ہے رب نے بھی کیسا علاج کیتا ہے قرآن باطل نو کدے پھٹکر نہیں دیندہ قریب نہیں آن دیندہ تبت یدا بھی لہب و تب ماغنانو مالو ہو و ما قصب سیسلا کدے جان دے ہو زائد صاحب
توجہ فرمائی پچھا جاؤ نہیں جانا آندے پہ ہو جاندے پہ ہو بہ جاؤ شاباش جڑا باہر نکلے گا سبحانو سمجھو نولی ما تولا ہاں بہ جاؤ باہر نہیں جانا جڑا باہر ٹرے گا تو میں سمجھا گا ٹر پہ آئے ٹر لگ پہ آئے ٹر دے جانا پھر ہاں بہ جاؤ شاباش نولی ابو لہب دے بارے قرآن کی اندر سیسلا نارن یہ میرے دوست بھی نے دے بھائی ساگر آن صاحب دے بھی دوست ہیں اللہ ان دے جنت الفردوس عطا فرمائے سیسلا نارن جڑے ایڈی بے تکلفین ہوئے تو بندہ ایڈی غلطی نہیں کر سکتا سیسلا نارن ونسلئی جہنم سیسلا نارن ونسلئی جہنم سیسلا نارن ذات لہب وامرأته حمالت الحطب فی جیدہا حبل من مسد میں کیا تسی پھر جشن منان دے ہو جانے جی اسی جشن منانے ہیں میں کیا کیوں منان دے ہو جانے وابیوں تو انہا ابو لہب چنگائی میں کیا کیوں جانے اسے جشن منایا یا حضور دی ولادت دی خوشی منائی آئی میں کیا پھر تسی کیوں منان دے ہو جانے ابو لہب نے منایا سی میں کیا پھر تسی کیوں منان دے ہو جانے ابو لہب نے منایا سی میں کیا تسی کیوں منان دے ہو جانے ابو لہب نے منایا سی میں کیا پھر تسی کیوں منان دے ہو جانے ابو لہب نے منایا سی میں کیا تسی کیوں منان دے ہو جانے ابو لہب نے منایا سی میں کیا تسی کیوں منان دے ہو جانے شاباش آج 33 باری پڑھیا کرو تسی کیوں منان دے ہو کہ شاباش تسا بولنا ہے میں صرف ادھرنا ہے تسا کیوں منان دے ہو کہ تسی کیوں منان دے ہو کہ تسی پھر کیوں منان دے ہو جانے ابو لہب نے منایا سی ہون میں کہ تسی ساڑھے کل پوچھو اہل حدیثو تسی کیوں نہیں منان دے میں کہوں ابو لہب نے منایا سی بولو ابو لہب نے منایا سی تسی کیوں منان دے ہو کہ مل کے شاباش مل کے کہو جھوم کے کہو مدنی بھائی سرکار میں سارے در مل کے کہو نا تسی کیوں منان دے ہو کہ اسی کیوں نہیں منان دے کہ تسی کیوں منان دے ہو کہ ہاں شاباش تو ڈھلے کیوں پہ جان دے ہو تسی کیوں منان دے ہو کہ شاباش جی کہو تسی کیوں منان دے ہو کہ اسی کیوں منان دے تسی کیوں منان دے ہو کہ نہیں انج مقابلہ کرو دو حصے ہی وانا لو کچھ ادھر دے کچھ ادھر تسی اندر دا صحبت تسی کیوں منان دے ہو کہ اسی کیوں نہیں منان دے کہ تسی کیوں منان دے ہو کہ ابو لہب نے منایا ہے پر اسی اسی واسطے نہیں منان دے کہ تسی اسی واسطے منان دے ہو نا کہ ابو لہب نے منایا ہے اسا اسی واسطے نہیں منان دے کہ ابو لہب نے منایا ہے یہ ساڑھے کل منوانا ہے ابو لہب نہ پیش کرو یہ ساڑھے کل منوانا ہے یہ ساڑھو نال جلوس لے جانا ہے بس ساڑھو ابو لہب نہ پیش کرو پتہ ہے کنوں پیش کرنا پہے گا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا کدھر گیا آسان بردیشہ چلو بجلی آ گئی ہے روشنی گئی ہے آئیے یا گئی ہے آئیے انشاءاللہ میں سمجھا سی وہ محرم علی بتی باندھ میں سمجھا سی شام غریبہ برپا ہون لگی ہے پر اللہ رحمت فرما دیتی گئی ہے تے پھر ہاں توجہ فرمائی جیڑا پیغام میں دینا چاہنا کیوں ایسا کیوں نہیں منان دے کہ اسوی تاڑے کل منوانا ہے تے پیش کرو من النبیین والصدیقین نبی پاک علیہ السلام عمل کر دے ہون صدیق کر دے ہون عمر عثمان علی کر دے ہون ایک بندہ بولیا کہنے لگا اس ویلے لیٹا کو نہیں ہیں تے میں کہ پھر جنہوں اس ویلے رکشے تے چنچیاں جے کو نہیں ہیں میں کہ عثمان دے ہزاراں گھوڑے تے موجود آئے مدینے جائیں عثمان دے گھوڑے نکلانا سج سجا کے گھوڑے نکلانا تے صدیق اگے ہونا پیچھے عمر عثمان ہونا گھوڑے نکل رہے ہونا تے تیرے نہ ٹانگیاں تے ریڑیاں دا او جناب مزہ نہیں جڑے عثمان دے گھوڑیاں دا جلوس ہویا یہ جلوس ہویا اسلام دے اندر سینہ ابو بکر صدیق خرچ کرنا سینہ عثمان علی استے خرچ کرنا جن نہیں کیتا تے ابو لہب نو ساڑھے کول بطور دلیل پیش نہ کرو
کرو سنیے اسی او کم کرنے ہاں جڑا صحابہ کرام نے کیتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پھر ویکھ لو پورا مہینہ کی ہوندہ ہے جڑا کم تو سا کیتا ہے سڑھن وادو دا سو نماز اسا پڑھئے درود اسا پڑھے کلمہ اسا پڑھے آزان اسی دینے ہاں کیڑی چیز ہے جڑی توڑے کل وادو ہے سمینے اندر کہن لگے اسا تے چوکا چراوان اندر نبی علیہ السلام دے روزہ پاک دی شبیب بنائیے پھر تو سا کیوں نہیں بنائی میں تو انوی محبت ہے میں کہ سانوی محبت ہے تو انوی محبت ہے جانے جی میں تو سا شبیب بنائیے روزہ پاک دی شبیب بنائیے میں کہ کتے بنائیے گلی اندر بنائیے میں کہ وہ گلی اندر جانے جی چوک اندر کہن لگے جی روڈ تے کہن لگے جی میں کو دے شبیر روزہ رسول دے بنائیے یعنی جی بنائیے میں کہ انہوں کیا دے روزہ رسول جیسا ہے جانے جی کہ میں کہ وہ جگہ وے کیجئے گلی نہ پاکے تے روزہ رسول گلی نہ پاکے روزہ رسول اتھے کیویں روزہ بنے گا جڑی گلی نہ پاکے انہوں دھو بھی لئیے پھر بھی پاک نہیں گلاب دے ارک نال ارکے گلاب نال دھو لئیے تاویں اس میں یار دی نہیں صاف ہو جائے پھر بھی اس میں یار دی نہیں کیوں تے روزہ رسول دی شبیب بنائی جائے کیونکہ جتے روزہ بننا ہے اللہ اس جگہ نو جنت پہلے بنا دیندہ ہے بھئی ما بین بیتی و ممبری روزہ من ریاض الجنہ اسی روزہ تھے بنائی دانی کیوں روزہ رسول اتھے بندہ ہے جس جگہ نو اللہ جنت پہلے بنا دینا ہے وہ ہکو جگہ ہے زمین تے روزہ رسول نے ما بین بیتی و ممبری تھا تے روزہ بن نہیں سکتا ہر گلی چوکو چرائے اندر روزہ بن نہیں سکتا تو روزہ بنا کے نبی علیہ السلام دے روزے دی شبیب بنا کے روزہ پاک دی توہین کی ہے تنقیس کی ہے کہنے میں کہ پھر روزہ بنایا ہے جانے جی میں کہ روزہ پھر کیوں بنایا چلو اس گل نو بن لیا کہ توان خوشی ہے حضور دی ولادہ دی پھر روزہ کیوں بنایا چوکو چراوان مجھے بتاؤ تم نے روزہ رسول پھر کیوں بنایا ہے کہتے ہیں رسول اللہ پیدا ہوئے آپ کی ولادت کی خوشی میں میرا سوال ہے ولادت والدین روزہ نہیں ہوتا ولادت کی علامت نہیں ہے روزہ میں دسو روزہ کدو بندہ ہے جدوں وفات ہوئے روزہ کی دی دلیل ہے وفات دی علامت ہے بیج لگایا روزہ پاک دا سینے تے لگایا ہوئے ہیں سینہ تو اڈا ہے تے اگیدہ ساڑا ہے روزہ لائی پھردہ ہے منی پھردہ ہے انکا میتون و انہم میتون روزہ لگائی پھردہ ہے تے منی پھردہ کیڑا وما جالنا لبشر من قبل قل خلد افہم متفہم الخالدون منی پھردہ ہے وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبل الرسل افہم ماتا روزہ رسول موت دی دلیل ہے وفات دی دلیل ہے ولادت والے دن روزہ کوئی نہیں بناتا خوشی والے دن روزہ کوئی نہیں بناتا روزے کی شبیہ کوئی نہیں بناتا روزہ موت کی علامت ہے روزہ وفات علامت ہے روزہ غم کی علامت ہے روزہ دکھ کی علامت ہے تم نے روزہ رسول بنا کے مان لیے کہ آج ولادت کا دن نہیں ہے وفات کا دن ہے اور وفات کے دن تم خوشی کرتے ہو تم سے تو وہ رافضی بہتر ہے بدبختو جس نے شہادت والے دن شہادت کا تذکرہ کیا تم نے وفات رسول والے دن جناب خوشی کا ذکر کیا وفات والے دن ولادت کا تذکرہ کیے وفات والے دن تم نے جشن کے طور پر خوشی کے طور پر مجھے بتاؤ جس دن رسول اللہ دنیا سے گئے تھے صحابہ پہ غم میں تھے کون تھا جو مدینے میں خوش تھا سوائے شیطان کے اور کوئی نہیں تھا جال حق کے اندر آمد یار گجراتی صاحب نے یہ بات لکھی ہے کہ جب 12 کو پیغمبر فوت ہوئے تو گلیوں میں شیطان خوشی سے بھاگا پھر رہا تھا پھر میں نے آگے تعلیق کے طور پہ کہا مولا احمد یار خان وہ
کوئی نہیں بھاگا بھاگا پھر رہا تھا، آج تک بھاگا بھاگا پھر رہے ہیں، وہ بھی بھاگا بھاگا پھر رہا تھا، آج بھی اس کے بجرب چاہنے والے بھاگا بھاگا پھر رہے تھے۔ صدیق کے آنکھوں میں آنسو تھے، اہل حدیث کے آنکھوں میں آنسو ہے، عمر کے آنکھوں میں آنسو تھے، اہل حدیث کے آنکھوں میں آنسو ہے۔ حضرت عثمان اس دن کو وفات کا دن جانتے تھے، اہل حدیث اس دن کو وفات کا دن کہتے ہیں۔ شیر خدا علی جو مرتضیٰ کے آنسو صحیح البخاری میں نہ ہوں تو ہم مجرم، سیدہ امی عائشہ نہ رو رہی ہوں، ان کے آنکھوں میں آنسو نہ ہوں تو ہم مجرم، سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا اس دن رو رہی تھی اور فرما رہی تھی اگر یہ غم دنوں میں آتا دن راتوں میں تبدیل ہو جاتے، پہاڑوں پہ آتا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ وہ فاطمہ جو رو رہی تھی اور پیغمبر نے آخری لمحات فرمایا تھا فاطمہ نہ رو، تیری میری جلد جنت میں اہل بیت میں سب سے پہلے تیری میری ملاقات ہو جائے گی۔ وہ فاطمہ جس کی آنکھوں میں آنسو برس رہے تھے تو موستر خوشی مناتے ہو۔ اگر آج کوئی 10 محرم لیٹنگ کرے، اگر آج کوئی 10 محرم خوشی کرے، آج کوئی 10 محرم ڈھول کھڑکائے اور ناچے، سارا ملک ایک طرف کھڑا ہو جائے، بریلوی کیا، دیوبندی کیا، اہل حدیث کیا، سارے کلمہ پڑھنے والے ایک طرف کھڑے ہو کے کہے یہ گستاخ حسین ہے، یہ گستاخ اہل بیت ہے، اس لیے کہ شہادت والے منظر پر یہ خوشی کا اظہار کر رہا ہے۔ میں پوچھتا ہوں جب پیغمبر فوت ہوئے یا نہیں، ربیع الاول کو فوت ہوئے تھے یا نہیں، یا وفات کا دن بتلاؤ یا وفات کی تاریخ بتلاؤ، کب فوت ہوئے؟ جب 12 ہی کو فوت ہوئے تو پھر اس دن خوشی کس بات کی، بھنگڑا کس بات کا، ناچ کس بات کی، ڈانس کس بات کا، یہ بھنگڑے سارے کس بات کے؟ سن لو، جس طرح تمہیں خوشی کے اظہار کا حق ہے اور حکومت یہ کہتی ہے کہ ان کا نبی پیدا ہوئے لہذا جشن کا دن ہے، تو ہمارے احساسات کا بھی خیال رکھا جائے، ہمارے جذبات کا بھی خیال رکھا جائے، ہمارے مسلک اور منج کا بھی خیال رکھا جائے۔ ہمارے لیے ربیع الاول غم کا دن ہے، دکھ کا دن ہے، وفات مصطفیٰ کا دن ہے، 12 وفات کا دن ہے، صدیق کے غم کا دن ہے۔ ہمارے دروازے سے بھی وہ بات نہ کی جائے جو بھنگڑے کے انداز میں ڈال کے اگر انہیں محبت ہے تو ہمیں بھی محبت ہے، اگر یہ خوش ہیں کہ ولادت ہے، ہم غم میں کہ مصطفیٰ کی وفات کا دن ہے۔ آج نہ صحیح تو کل صحیح انشاءاللہ تم جڑے رہو جماعت کے ساتھ، وقت آنے والا ہے ہم انشاءاللہ قانونی حیثیت سے اسمبلی سے منوا کے چھوڑیں گے کہ 12 تاریخ کو ولادت النبی کا دن نہیں ہے بلکہ وفات مصطفیٰ کا دن۔ کہو انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ۔ لقد جاءکم رسول، تھاکتے نہیں نگا ہون میرا موڈ بن گیا جے گھنٹے 1.5 تقریر اور کرن۔ میں جدوں بھی قاری صاحب نے بلایا نا اس مرکز میں اگے بھی آیا، جدوں بھی تنظیم میں چاہیے آیا تو آج میرا دل کی دھینگو تنظیم نو اجلاس میں ایک پاس رکھ کے تقریر شروع کرو۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، یا اللہ اس برکت خیر و برکت نازل فرما دے، اللہ اس علاقے دے ہدایت دا ذریعہ بنا دے، ادا فیض پوری دنیا اندر ہم فرما دے۔ حضرت قاری صاحب اور انہوں نے برادر محترم اللہ ان دے مال اندر، عزت اندر، علم اندر اور برکت فرما، شہرت اندر، مقام اندر عزت اور بلندی عطا فرما، مزید مسلک حق منج حق دے خدمت کرنی توفیق عطا فرما۔ سنیے قرآن، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ میں پوچھنا چاہنا بیج روزے رسول دے بنائی جاندے ہو، وفات نو کدوں چلو انج نہ سہی تسی آندو 12 نو ولادت میں دسو وفات کدوں ہے، وفات دی تاریخ دسو، وفات دا کیوں نہیں یہ ذکر کرنا ہے، شہاب دی شہادت دا
کیوں نہیں یہ ذکر کرنا ہے آپ دے دکھان دا ذکر کیوں نہیں یہ کرنا ہے آپ دے غمہ دا مصائب دا ذکر کیوں نہیں یہ کرنا ہے فاطمہ تو ذرا دے آنسوؤں دا ذکر کیوں نہیں کرنا ہے حضرت عائشہ امی عائشہ صدیقہ دے غم دا ذکر کیوں نہیں یہ کرنا ہے صدیق عمر عثمان علی جے میں روئے نے مصطفیٰ دی وفات والے دن جے میں کانچوں آنسو برسے نے انہاں دا ذکر کیوں نہیں کر دے اندھیرے چھا گئے سن سورج چڑھے ہوئے آسی ادھے باوجود مدینے چاہ اندھیرا چھا گیا سی رب دسنا چاہتا ہے کہ جس دن نبی پاک دنیا تو جان وہ خوشیاں تے لیٹا تے روشنیاں نہیں کرینیاں پابند کیجئے اپنی اولاد نو سنت دا پابند کیجئے تاریخ بتلائی اپنی اولاد نو کہ یہ وفات النبی کا چھٹی ہوا کرتی تھی 12 وفات تھی 12 میلاد نہیں تھی 12 وفات تھی جی میں تسا تبدیل کروایا ہے کلنڈر وقت آنا انشاءاللہ ساڑھے ہاتھ جی وقت آنا انشاءاللہ ساڑھے ہاتھ جی وقت آنا ہے انشاءاللہ یہ سارے کلنڈر جڑے بدعات دے بڑے انشاءاللہ تبدیل ہو کے رہنگے کہو انشاءاللہ میں پوچھنا چاہنا روضہ رسول بنایا ہے جنچی بنایا ہے عجیب بات ہے روضہ رسول یہاں بن جائے 11 ربیع الاول نو مجال ہے کوئی اہل حدیث جا کے انہوں ہاتھ چلائے ایس جنڈی نے حجات اللہ لو یہ گستاخ ہے جلوس نکلے گا پتلا بنے گا اس دے خلاف احتجاج ہوئے گا یہ وس جڑے تھے پتھراؤ ہوئے گا انہوں جیندہ مار دھنگے اور جناب یا قانون دے حوالے کرنگے یہ دیکھو ایک گستاخ روضہ رسول یہاں چوک چرائے میں بنا ہوا تھا اس نے ہاتھ لگایا توہین سے اس نے اس کو گرا دیا اس نے یہ کیا وہ کیا لہذا یہ گستاخ ہے واپی ہے پرچہ کاٹو مارو نکلو نوارے عاشقوں باہر نکلو واپی آگے روضہ رسول کو اس نے یہ ہاشمی کو ہاتھ لگایا ہے میں پوچھنا ہے تے ساڑھے لی قانون ہے اور میں تو آڑے کو پوچھنا 11 ربیع الاول تو سب بنایا ہے 12 نو زیارت ہوئی ہے جیتے میں کہا 13 نو روضہ رسول چوک گلی دے اندر نہیں جیو کدھر گیا ہے جانے اساں توڑ دیتا ہے میں کہا بنایا کیسے جانے اساں بنایا ہے میں کہا زیارت کینے کیتی ہے جانے اساں کیتی ہے میں کہا توڑیا کیسے جانے اساں توڑیا میں گستاخ کون ہے جانے تسی ہو نالے بنائی جاندے ہو نالے توڑی جاندے ہو ساڑھی کو سنو ہر تھان گلیاں روزہ بنائی دا نہیں جے بن جاوے اپنے ہتھا نال اچھی بولو پھر اپنے ہتھا نال توڑیندہ نہیں کہ میں تو ساں گوارہ کیتا ہے اپنے ہتھا نال بنا کے پھر توڑ کے بنان والے محبت ہے توڑن والی محبت میں قربان جاواں نالے بنائی جاندے ہو نالے توڑی جاندے ہو تے پھر اس گلی جو صاف کیتی جاندے ہو تے نالے کئی جاندے ہو کہ اے جناب ایدج کی عرض جیسا پیارج بنایا ہے پیارج توڑیا ہے سنو شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نو انتاری روتے محمد رسول اللہ لکھی ہوئے ہے تے نبی پارر میں کاٹ دے علی میرا نام حدیث والے اشارہ کرنا بخاری دی حدیث ہے کاٹ دے لفظ رسول کاٹ دے لفظ رسول یہ انہیں سمجھ نہیں آئی دو حدیثہ پڑھ کے جاتا چھانا توجہ فرمائیے ایک حدیث بخاری اندر دوجی بھی حدیث بخاری اندر ایک حدیث ہے کہ کاغذ قلم لے آؤ میں لکھوانا چاہنا حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ دی کتاب کافی ہے پیغمبر بیماری اندر نے تکلیف اندر نے اس وقت رسول اللہ تکلیف نہیں دینی چاہی دی اے علی جی یا رسول اللہ کٹ دیو لفظ رسول محبوب جی نہیں کٹنا فرمایا میرے صحابہ قاض قلم لے آؤ عمر یا رسول اللہ نہیں سن اللہ دی کتاب کافی ہے رسول اللہ بیماری جنے آپ نو تکلیف نہیں دینی چاہی دی اے علی کٹ دیو لفظ رسول یا رسول اللہ نہیں اے تے عمر نے گل نہیں مننی اے تے علی پاک نے گل نہیں مننی علی دی گل ساری طویل کر دیں سارے مسلمان کہ علی نی محبت دے اندر علی پاک نے رسول اللہ دی محبت دے اندر کا لفظ رسول نہیں کٹیا بیانا میرے عمر نے محبت رسول اندر فرمایا محبوب نو تکلیف نہ دیو ساڑھے کل قرآن کافی ہے اللہ دی کتاب کافی ہے رسول اللہ بیمار نے بیماری تکلیف نہیں دینی چاہیے دی یہ علی دی بات بھی حق ہے میرے عمر دی بات بھی حق ہے علی بھی متبع رسول سیدنا عمر بھی متبع رسول نے سیدنا علی نے لفظ رسول نہیں کٹیا میں پوچھنا چاہنا کیوں نہیں کٹیا فرما محبوب جی علی کو نہیں ہو سکتا
ابو طالب دے بیٹے کولو نہیں ہو سکتا کہ لفظ رسول تے سیائی پھیرے او ظالموں بنان دے بھی آپو توڑ دے بھی آپو تے گستاخ سانو کئی جان دے ہو اسی آنے تینا دی پتہ کیوں ہر گلے ایک بندہ میرے استاد سن بزرگ کو فرمان دے ہوندے آئے انہاں بنان دے رہنا روز انہاں تنگ نہ کیتا کر میں کیا کیوں انہاں اصلی دے نیڑے جان نہیں دین دے اترے انہاں نے ڈی لگی اے پھر مصنوعی تے شبیہ بنان دے اے جو کرنا چاہتے تھے مدینے میں روض رسول کے پاس جا کے وہاں تم اہل حدیث ہو آج بھی ہو اور قیامت تک ہو تم انہیں کرنے نہیں دیتے پھر آدھن جی اتھے نہیں تھے پھر آسی احتیاب بنا کے اپنی سکہ لا لاوانگے اتھے نہیں کیوں اگے متوے بھی اہل حدیث نے تے شرطے بھی اہل حدیث نے جڑکے ہوندے نے تو آدھنے نہیں دعا کرنی ہے بیت اللہ وال کرو اے تو درود پاک پڑھو اے تے تواب بھی نہیں ہو سکتا اے تے نظر و نیاز چڑھاوے تے غیر اللہ دی سور و پکار بھی نہیں ہو سکتی روض رسول جڑا ہے وہ ساڑھے کل ہے اور رہے گا انشاءاللہ اہل حدیث و تن مبارک کو بے روض رسول ساڑھے کل ہی رہے گا جنہ دا ہوندہ ہے میرے ابے دی قبر میرے حوالے توڑے والدین دی قبر توڑے حوالے وہ رسا جڑے ہوندیں اصل جڑے وارث ہوندیں وہی قبر دے وارث ہوندیں محبوب دے روزے دے وارث کون روض رسول دے وارث کون نہیں اہل حدیث این آواز آوے کہ پوری ویلی تو بار جاوے میرا پیار نلکا روض رسول کے وارث کون روض رسول کی چابی کن کے پاس روض رسول کی چابی کے وارث کون روض رسول کی صفائی کے وارث کون روض رسول کی جالیوں کے وارث کون روض رسول کی مٹی مبارک کے وارث کون روض رسول کے اندر سجناب انتظام انسلام کے وارث کون روض رسول کے خادم کون روض رسول کے پہرے دار کون روض رسول کے نگران کون آج بھی ہمارے پاس ہے اور قیامت کرے گا قیامت روض رسول آل حدیثو تمہارے پاس ہے مصنوعی ان کے پاس ہے یہ ربیع الاول کمینے میں خود بنا کے خود گرائیں گے اور روض رسول جس کو رب نے جنت کا ٹکڑا بنائے اس کے پہرے دار تم اور قیامت تک تم ہو اس لیے کہ حضور کی دعا ہے اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد اس کا معنی میں کرنے لگا ہوں اے اللہ قیامت تک میری قبر ان کے حوالے کرنا جو مشرک نہ ہو رسول اللہ کی دعا قبول ہو گئی اس قبولیت کا مصداق ہمیں اگر قبر رسول پر روض رسول پر یہ سارے کام جو یہاں ہو رہے ہیں یہ جائز ہوتے اللہ انہیں قبر رسول کی نگرانی انہیں دے دیتا رب نے نہیں دی رب نے اہل حدیث کے حوالے کی ہے اور ہمیشہ ہمارے پاس رہے ایران کوشش کرے پھر بھی بولو انشاءاللہ کوشش کرے پھر بھی ہمارے پاس رہے گی یہ چاہتے ہیں وہاں جائے تم نہیں جا سکتے وہاں ہمارے اور بھی ہے تم کیسے جاؤ وہاں ابو بکر بھی ہے عمر بھی ہے جہاں عمر ہو وہاں شین نہیں جا سکتی انشاءاللہ ابو بکر و عمر کے رکھوالے پہرے دار ہمیں اسی لیے تو آج شام کا وزیر خارجہ ملک پاکستان میں آیا ہوا تھا ویران تھے ویران تھا پریشان تھا کہ یہ کیا ہو گیا ہے امیر معاویہ کے شہر کا شہزادہ وزیر خارجہ وہاں انقلاب لا کے یہاں آیا ہوا تھا پریشان نو وہ پہلے ترکی اور سعودی عرب اور پاکستان اکٹھا تھا شام بھی آنے والا ہے انشاءاللہ وہاں بھی اہل حق نے اہل توحید انشاءاللہ پہرے داری کرنی ہے اور دجال کو قتل ہم نے کرنا ہے انشاءاللہ جو اصفہان ایران میں چھپا ہوا ہے اس کو نکلنا ہے تو انشاءاللہ سنبھالنا ہم نے ہے انشاءاللہ اس کو جناب قتل ہم نے کرنا ہے انشاءاللہ اس کو ٹکانے ہم نے لگانا ہے انشاءاللہ مکہ و مدینہ بھی قیامت تک آل الحدیث کے پاس رہے گا شام بھی انشاءاللہ قیامت سے پہلے حدیث کے پاس جس طرح
طرح آ گیا انشاءاللہ آئے گا، عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے، ان کے سینے میں بھی قرآن و سنت کا علم ہوگا، وہی علم کی میراث لے کے آئیں گے۔ پھر مہدی، وہ مہدی جو حسن بن علی کی اولاد میں سے ہوگا، جو مہدی حسین ابن علی کی اولاد میں سے کہا جاتا ہے وہ ہو چکا ہے، وہ پیدا ہو چکا ہے، وہ غار میں ہے، نہیں، اہل و سنت کا مہدی حضرت امام حسن کی اولاد میں اسے ہوگا۔ کیوں؟ اللہ یہ صلہ دینا چاہتا ہے حسن کو، اے حسن تو نے علی کا بیٹا ہو کے، سردار ہو کے، ان اپنی حاضر سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ اللہ یصلح بھی بین فئتین عظیمتین والمسلمین، اللہ اس کے ذریعے دو مسلمانوں کی عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ حضرت امام حسن نے امام حسین کو ساتھ لے کے امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، فرمایا خلافت آج کے بعد تیرے پاس ہے۔ امام حسن نے اپنی سرداری کو، اپنی حکومت کو، خلافت کو ان کے حوالے کر دیا۔ پھر رب نے کہا دیا اے حسن قیامت تک تیری اولاد رہے گی، تیری اولاد سے ایک مہدی پیدا کروں گا جنہوں میں پوری زمین پر حکومت اور خلافت عطا کروں گا۔ تیری صلح و امیر معاویہ کا صلہ تجھے دے کے رب کی پوری زمین پر تیرے بیٹے امام مہدی کی حکومت ہوگی، جس کے پیچھے آ کے عیسیٰ ابن مریم بھی نماز پڑھیں گے اور پیغام دیں گے کہ انشاءاللہ قیامت تک مکہ، مدینہ، شام، مہدی، عیسیٰ ابن مریم ان کی امامت قیادت میں زمین پر رہیں گے تو انشاءاللہ اہل حدیث رہیں گے، اور انشاءاللہ غلبے کا آپ کا وقت ہے، اور یہ غلبے کی طرف آپ بڑھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ وہی کچھ ہونا ہے جو آپ چاہتے ہیں، انشاءاللہ اللہ ضرور رحمت فرمائے گا۔ اگر یہ سارا کچھ آپ کرنا اور منوانا چاہتے ہیں تو مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان نے آپ کو 15 نومبر کو لاہور میں بلایا ہے، مینار پاکستان پہ بلایا ہے۔ ہر اہل حدیث جو کہتے تھے نا ساتھی کے جناب جماعت کیا کرنا چاہتی ہے، کیا کر رہی ہے، آئے ہم اپنے اہداف کا اعلان کرنے لگے ہیں، آئے یہ مینار پاکستان پہنچیے، اپنے گھر اس دن نہ رہیے، ایک دن مسلک منج کے لیے وقت کر دیجئے، اپنے خرچے پر نکلیے، اپنی گاڑی پر نکلیے، اپنی جماعت کے ساتھ نکلیے، صحابہ کی عزت عظمت کے فریرے بلند کرتے نکلیے۔ آؤ گے جب ہزاروں لاکھوں اجتماع اہل حدیث وہاں پہنچو گے، پھر ہم انشاءاللہ آپ کے اسے جناب اپنی قوت کا جب مظاہرہ کرو گے، پھر ہم قانون انشاءاللہ اس ملک میں بنوانے والے ہیں، لانے والے ہیں، اور کہ اس پورے ملک میں جو بھی آئندہ قبرستان بن رہا ہے نیا، اس میں پکی قبر نہیں ہوگی۔ ہمارا قانون بن رہا ہے قبروں کا احترام، مگر ان کو سجدہ حرام، جو کسی قبر پہ سجدہ کرے گا اس پہ FIR درج ہوگی، اس پر شرک کا جناب اور FIR درج کر کے قابل اندازی پولیس اس جرم قرار دیا جائے گا۔ انشاءاللہ اگر تم وہاں پہنچے اور اپنی قوت کا مظاہرہ کیا تو انشاءاللہ گھر سے مفرور بچیوں کے نکاح عدالتوں میں نہیں ہو سکیں گے۔ اگر آپ بڑھیں گے تو انشاءاللہ ختم نبوت کے قانون جو یہاں مرزائیوں کے لیے بن چکا ہے اس میں نقب نہیں لگنے دی جائے گی، اور انشاءاللہ صحابہ رسول کا بنا ہوا قانون پر دستخط بھی ہوں گے، اور انشاءاللہ گستاخان صحابہ کو سزا بھی ہوگی۔ یہ سارے آداب پورا کرنا چاہتے ہیں تو 15 نومبر لائیے تشریف مینار پاکستان، آؤ گے انشاءاللہ، سارے آؤ گے انشاءاللہ۔ احمد حسن صاحب پورے صوبے کے ناظم تبلیغ ہے، یہ شعبہ آپ کا ہے، یہ ذمہ داری آپ کی ہے، پورے صوبے میں پھیل جائیے، اپنی قیادت سیادت کے جناب سرپرستی میں پورے صوبے میں پھیلیے، ہر اہل حدیث کی کان تک یہ بات پہنچائیے کہ 15 نومبر اگر اہل حدیث ہو تو مینار پاکستان پہنچو، اہل حدیث ہو، توحید کا راج، سنت کا راج، صحابہ کی عزت عظمت کا راج چاہتے ہو تو ایک دفعہ اپنی قوت کا مظاہرہ کریں، نکلو۔ جب لاکھوں نکلو گے تو پھر بات منوانا قیادت کے لیے آسان ہوگا، انشاءاللہ اپنے حقوق لیں گے، پھر آپ کی مسجد پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ اگر نکلو گے تو کسی عالم کو پھر ظلم تشدد نہیں کیا جائے گا، اگر نکلو گے پھر آپ کو کسی NOC کی ضرورت نہیں ہوگی، مسجدیں جہاں چاہو گے بناؤ گے انشاءاللہ، اور اگر یہ چاہتے ہو تو پھر یہ
جرت کے ساتھ نکلو، ہمت کے ساتھ نکلو، انشاءاللہ پورا ملک اس دن اہل حدیث انشاءاللہ مینار پاکستان پہ ہوگا۔ کہو انشاءاللہ۔ کراچی تا خیبر، گلگت بلستان، سارے کے سارے اہل حدیث کشمیر تک انشاءاللہ اس دن ایک تاریخی اجتماع ہونے جا رہا ہے۔ تو پاکستان کی تاریخ کو ایک دفعہ رقم کرنے جا رہا ہے۔ اتنا بڑا اجتماع اہل حدیث کا بھی پاکستان میں نہیں ہوا جتنا 15 نومبر کو انشاءاللہ ہونے جا رہا ہے۔ آئیں گے انشاءاللہ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اے اللہ اس مرکز کو رہتی دنیا تک آباد فرما دے۔ اللہ اس کو جس طرح مرکز الخیر ہے، اللہ اس کے خیر کو، اللہ پورے علاقے میں اس کی خیر والی بارش کی برکھا برسا دے۔ اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دے۔ اللہ جناب آپ نے اس مرکز کو عظیم شان انداز میں تعاون کیا، تعمیر کروایا، حضرت قاری صاحب ان کی پوری ٹیم پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اللہ جو تیرے بندے بیمار ہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ حضرت قاری محمود الحسن صاحب کی بیٹی بیمار ہے، اللہ اپنی رحمت شفا عطا فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے جن کی بھی اولادیں بیمار ہیں، والدین کے لیے انتہائی مشکل ہوتا ہے اپنے بچوں کی بیماری کو دیکھنا، اللہ شفا عطا فرما۔ مقروضوں کے قرضے دور فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما۔ یا اللہ ہماری روحانی جسمانی بیماریوں سے ہمیں نجات عطا فرما۔ اتنے فوت شدگان ہیں اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما۔ ہمارے والدین جن کے فوت ہو چکے ہیں انہیں جنت الفردوس عطا فرما، جن کے زندہ انہیں خدمت کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے بھائی اسحاق ریحان صاحب اور جتنے بھی ہمارے علماء کرام اور اساتذہ کرام فوت ہو چکے اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما۔ حضرت قاری نوید الحسن لکھوی صاحب اللہ اصلاح کی خیر کا نشان تھے، اللہ ان کی قبر کو اپنی رحمت سے منور فرما دے۔ جتنے بھی ہمارے شیوخ فوت ہو چکے ان پر رحمت نازل فرما۔ اللہ جتنے ہمارے خطباء واعظین فیصل آباد میں فوت ہو چکے اللہ ان پر رحمت نازل فرما۔ یا اللہ جو بھی سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما، ہماری نجات کا بخشش کا ذریعہ بنا۔ جناب آپ نے خرچ کیا، کھانے وانے کا نظام کیا، اللہ ان کے مال رزق اولاد میں گھر میں برکت عطا کر کے ان کے دل کی نیک آسوں کو مرادوں کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔